الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوکلون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، ساتھیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک یعنی دم وغیرہ نہیں کرواتے اور شگون نہیں لیتے، نہ ہی داغ کے ذریعے جلانے کے ذریعے علاج کرواتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی وارد ہوئی ہے، اور کچھ تفصیلات کے ساتھ، الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ اس کو روایت اور نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ پہلی امت کے لوگ جو ہیں وہ روز قیامت کیا حال احوال ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ کچھ انبیاء جو ہیں وہ 2 لوگ اور یا بہت چند لوگوں کے ساتھ، جو ان کی اتباع کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے، ان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور کوئی قابل ذکر بڑی تعداد ان انبیاء کے ساتھ یا ان امتوں کی نہیں تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں بھیڑ تحت نگاہ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ غالباً یہ میری امت ہے، اتنی بڑی تعداد میں جو جنت میں داخل کی جائے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا خواب کی صورت میں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک اور لوگوں کا جتھا اور گروہ ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے آپ کی امت کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. احادیث کے تمام طرق و تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون لوگ تھے. تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو آپس میں قیاس آرائی کرنے لگے، ایک دوسرے کا اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے. تو کہنے لگے وہ ہم تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارا تو جو ماضی ہے ہم تو شرک کرتے رہے ہیں اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے کے آئیں. غالباً وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے آنے والی نسلوں میں سے ہوں گے کہ جو پیدا ہی مسلمان ہوں گے اور دین پر انشاءاللہ پوری طرح عمل درآمد کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا خوش ہوں گے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. اور یہ بھی غور کرنے کی مقام ہے کہ صحابہ کرام کی گفتگو جو ہے وہ کس پیرائے میں اور کس انداز میں ہوا کرتی. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی مجلس جب مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. اس سے پہلے کہ اس حدیث کے ان 3 کیٹیگریز کے بارے میں گفتگو کی جائے، بنیادی طور پر قیامت والے دن لوگوں کی کیٹیگریز جو ہیں، جو 4 مختلف گروپ ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے حوالے سے. ایک گروہ وہ ہوگا جو اس حدیث میں مذکور ہے یا اس طرح کی دیگر احادیث میں مذکور ہے کہ بغیر حساب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. اچھا، یہاں پر جو 70,000 کا جو ایک تعداد ذکر کی گئی ہے نا، ایک دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہر 1000 کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے، اپنے انعام سے، اپنے کرم سے اور لوگوں کو بھی شامل کرے گا. ایسے پتہ چلتا ہے بعض حدیث سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو اس میں شامل کریں گے.
یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت کی جو تعداد اور گنتی ہے نا، یہ دیگر احادیث اور واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ نہیں ہوگی جو اس دنیا کی تعداد اور زندگی ہے۔ اس لیے یہ 70,000 سے لوگوں کو یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، یا یہ نہیں لگنا چاہیے کہ اتنی بڑی امت میں صرف 70,000 لوگ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ 70,000 سے دراصل مراد کیا ہے، اور کون سی گنتی اور کس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ 70,000 کا ہندسہ حاصل کریں گے۔ گمان انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہوگی، بہت بڑی تعداد ہوگی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو روز قیامت بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب ہوگا، پورا معاملہ کیا جائے گا اور اس میں وہ کامیاب اور فائز ہو جائیں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جب ان کا حساب کتاب کیا جائے گا تو معاملہ خراب نکلے گا، تو ان کو پہلے عذاب دیا جائے گا، ان کو پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ اپنی سزا کاٹیں گے، سزا کاٹنے کے بعد جس قدر سزا ہوگی وہ کاٹنے کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بڑا مشکل ہوگا، یہ کہنا آسان ہے کہ سزا کاٹ کے آخر کار تو جنت میں چلے جائیں گے، وہاں کی سزا اور جہنم کی سزا کاٹنا ایک لمحے بھر کے لیے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی وہ تیسری کیٹیگری ہے کہ جو اپنی سزا کاٹ کے جنت میں شامل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے، کہ جن کو جہنم میں تو نہیں داخل کیا جائے گا لیکن فوری طور پہ جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے، ان کو روک لیا جائے گا، ان کو ویٹنگ ایریا میں، جیسے آج کل اس کا آپس میں قیاس تو کوئی نہیں ہے، لیکن آج کل جائے نا بعض ایئرپورٹوں پہ آپ کو روک لیا جاتا ہے بڑے بڑے کافی دیر کے لیے، آپ کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو داخلے کی اجازت ملے گی یا واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو ایسا معاملہ ہوگا، ان کی اپنی تفصیل ہے انشاءاللہ، وہ پہلے بھی سنتے رہیں، کسی اور وقت پر ان کو بیان کریں گے۔ تو جنت میں جانے والے لوگوں کے یہ احوال ہوں گے۔ اب آئیے اس حدیث مبارکہ کی طرف۔ ایک حدیث مبارکہ کی ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوق تر جوق یہ 70,000 لوگ آپس میں ہاتھ ڈالے یا کندھے سے کندھا ملائے یا بڑی ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے بڑے ڈسپلن کے ساتھ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر! یعنی اتنی بڑی عزت، اور ظاہر بات ہے روز قیامت یہ عزت افزائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی حساب کتاب کا معاملہ ہی نہیں کرے گا، یہ بہت بڑی عزت افزائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے چہروں کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دیں گے، اور اس حال میں یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے وہ جو لا یسترقون۔ لا یسترقون کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ اچھا، یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، شرعی طور پر جو جائز دم ہے نا وہ کروانا جائز ہے، دم کرنا بھی جائز ہے، کروانا بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو، یا دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دم کیا کرتے تھے۔ صحابہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پر بھی دم کیا کرتے تھے۔ ہر روز رات کو سونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے، الحمدللہ پڑھ کر اپنی جسم پر پھونک کر، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جا سکتا تھا اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے پھر سویا کرتے تھے، بستر جھاڑ کر۔ تو خود بھی دم کرنا، دوسروں کو بھی دم کرنا، اور ظاہر بات ہے دم میں کوئی شرکیہ چیز نہ پڑھنا، قرآن و سنت کی بتائے ہوئے مستور چیزیں پڑھنا، قرآن کی آیات پڑھنا، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو تفصیل ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود اپنے آپ پر دم کرتے ہیں وہ اس حدیث میں ذکر نہیں ہوئے، اس میں وہ ہے جو دوسروں سے دم طلب کرتے ہیں، یہ دوسروں سے دم کرواتے ہیں۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اس نیت سے دم کروانا کہ بس اس کے اندر ہی شفا ہے یا فلاں بندے کے پاس ہی شفا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ شفا من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شفا ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جی فلاں بندہ ہی مجھے دم کرے گا تو شفا ملے گی، چاہے وہ قرآن پڑھ کے ہی دم کرتا ہو، اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ انسان کا عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے چاہے دم کوئی بھی کرے، شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی ہے تو دے گا، اور اگر نہیں دینی تو کوئی کتنے سے بڑا ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بظاہر مقرب بندہ ہی کیوں نہ دم کرے، اس سے شفا نہیں ملنی۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ بنتا ہے، لیکن اس کا صحیح تر مفہوم جو زیادہ اکابر علماء اور محدثین نے بیان کیا وہ یہ، انسان کو مقدور بھر کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کسی سے دم طلب کرنے سے احتراز کرنا چاہیے اگر وہ اس کیٹیگری میں آنا چاہتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی کیٹیگری ہے، یہ فضیلت ہے، یہ بنیادی بات نہیں ہے فضیلت۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ فضیلت اس لیول کی ہو کہ میں روز قیامت بغیر حساب کے جنت میں چلا جاؤں، پھر اس کے لیے یہاں اس دنیا میں بھی اگر اس کو تکلیف آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، کوئی درد ہے، کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، عارضہ لاحق ہو گیا، تو پھر خود پہ دم کرے، مگر پھر اس بات سے روک کے رکھے اپنے آپ کو کہ کسی دوسرے بندے کو کہے کہ وہ مجھے دم کرے۔ ہاں اگر وہ یہ سمجھتا ہے یا برداشت نہیں ہو رہی، تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے، کہہ سکتا ہے، بالکل جائز ہے، مگر پھر وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف کی وجہ سے برداشت کر کے
صرف خود پر دم کرنا یا اللہ سے مسلسل مدد طلب کرنا، یہاں پر صبر کی وجہ سے وہ فضیلت ملتی ہے. یہ اس نے جو صبر کیا اور توکل اللہ، یعنی اس حدیث کے آخر میں کہا نا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اللہ پر توکل کرنے والے. تو جس کے توکل اس حد تک ہو جائے، اس حد تک بڑھ جائے، اور صبر کی بھی یہ اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے کہ وہ کسی سے دم بھی نہ کروائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فضیلت تو عطا فرمائیں گے نا. تو دم کرنا جائز ہے ان شروط کے ساتھ جو قرآن و حدیث میں بیان کی ہیں، اور دم کروانا بھی جائز ہے، مگر یہ فضیلت زائد ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کر کے توکل کر کے اس سے محفوظ رہتے ہیں یا اس سے باز رہتے ہیں. دوسری چیز، وہ لوگ جو بدفعلی یا بدشگونی جو ہے اس سے بچتے ہیں. وہ تو ہے ہی معاملہ شرک کا، یعنی بندہ گھر سے نکلا، بلی راستہ کراس کر گئی تو بس جی اس نے راستہ ہی بدل لیا، یہ گھر واپس مڑ کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا. کسی نے کوئی بات کہہ دی تو بس اس کو بدشگونی لگ گئی. تو یہ بدشگونی اور یہ اس قسم کے توہمات جو ہیں، اس سے تو ویسے بھی اسلام نے روکا ہے. اور یہ جب اگر کسی شخص کے عقیدے کا حصہ بن جائے یا اس کے لازمی طور پر وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ واقعہ ہی فلاں چیز کے کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ تو شرک کی حدود میں جا کے داخل ہو جاتی ہے بات. تو ایسا شخص جو ہے اس کا یہ عمل جو ہے بڑا ناپسندیدہ ہے. جو شخص یہ عمل نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے. اور تیسرا اور آخری وہ کیٹیگری ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جائے، اس کو بیماری جسمانی طور پر بیماری لاحق ہو جائے، تو آگ کو داغ کر جلا کر اس بیماری کا علاج کرنا. دوسری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کراہتاً اگر بیماری بہت بڑھ جائے تو اس کا بھی جواز ہے. جیسے دم کا ہم نے کہا نا، جواز اس کا بھی ملتا ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس سے احتراز یا اس سے بچنا چاہیے. مگر اگر انسان نہ بچ پائے، تکلیف کی نوعیت ایسی ہو، بیماری کی شدت ایسی ہو کہ وہ زخم اس کو ایسا ہو گیا کہ بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ اس کو، جسے ہم کہتے ہیں جلا کر، اس کو برن کر کے جیسے اس کا اگر علاج کیا جائے تو جواز کراہت کے باب میں اس کا بھی نکلتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص صبر کر لے، کہے کہ جی نہیں میں یہ علاج نہیں کرواتا، اللہ اس تکلیف کو برداشت کر لوں گا، اس لیے نہیں کرواتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا، خود اپنے اوپر دم کروں گا، اللہ سے مدد طلب کروں گا، استعانت طلب کروں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اس کو یہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے کہ بغیر حساب کے کہیں گے کہ تو چودھویں کے چاند کی طرح روشن چہرہ لے کے جنت میں داخل ہو جا. یہ ہے بہت بڑی فضیلت، لیکن اس کے لیے صبر بھی پھر بہت کرنا پڑتا ہے. اور اسی کے باب میں آج کل ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ بڑی بڑی موذی بیماریاں ہیں، جیسے کینسر وغیرہ کی بیماری ہے. کینسر کی بیماریوں میں نا عام طور پر کیمو تھراپی کی جاتی ہے. تو کیمو کیا ہے؟ کیمو بنیادی طور پر جلانے کو ہی کہتے ہیں، یعنی یہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے، مگر کیمو اور اس قسم کی جتنی جو ٹریٹمنٹ ہیں یہ جلانے کی ہی ہیں. اچھا، یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے جواز اس کا، یعنی اگر اس کے علاوہ کوئی علاج نہ ہو، کوئی شخص یہ کروا لے تو حرج کوئی نہیں ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کروایا جا سکتا ہے. لیکن خاص طور پہ اگر کوئی شخص کہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے، وہ کہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا یہ اس علاج کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، باقی معاملات کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی معنی میں شامل ہے. اس لیے کہ یہ بیائی نہیں آج کے دور میں تو وہ داغ کر جلانے والا علاج تو صرف کئی قبائلی علاقوں میں رہ گیا، افریقہ کے قبائل میں یا بہت دور دراز کے علاقوں میں. آج کل کے دور میں جلانے اور داغنے والا علاج جو ہے، جو متداول ہے، جو مین سٹریم ہے، وہ یہ والا علاج ہے. اس سے بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس نیت سے بچاتا ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کا توکل ہے، اللہ نے جتنی بھی زندگی ہے، علاج کیا بھی تو اتنی رہے گی، نہ بھی کیا تو اتنی رہے گی، میں صبر کروں گا تکلیف پہ، کلمہ شکر کہوں گا، ناشکری کا کلمہ نہیں کہوں گا. اگر وہ سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ایسے شخص کو ان لوگوں میں شامل کرے گا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانی اور برداشت کے ساتھ ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں وہ بغیر حساب کے روز قیامت جنت میں داخل کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک استغفرک و اتوب. جی جی